پوری جرت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ اس وقت دنیا یہودیت، امریکہ ہو، لندن ہو، اسرائیل کے لوگ ہو، دیگر باطل فرقے ہو، وہ جان چکے ہیں اگر کفر کے خلاف اس وقت سب سے مضبوط، باکردار اور طاقت رکھنے والی، اثر رکھنے والی، تاثیر پیدا کرنے والی اگر کوئی آواز ہے تو علماء حق سرخیل، قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان کی آواز ہے کہ جس سے دشمن بھی اب سبق حاصل کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتا۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء وصل على أفضل الرسل وأكمل الرسل وأجمل الرسل وأفضل الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون قال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله استقاموا تتنزل عليهم الملائكة قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وفي رواية أخرى اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما رواه البخاري وفي رواية أخرى أفضل
أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. وفي رواية أخرى من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات پیار و محبت کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے بلند آواز سے درود پاک پڑھیں. یقیناً آپ بہت دیر سے بیٹھے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، لیکن پیار و محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک پڑھیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے. سب حضرات کہیں آمین. ہاتھ بلند کر کے کہیں آمین. یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے. وہ پیمبر کے جنہیں سرتاج رسل کہتے ہیں، وہ پیمبر کے جنہیں سرتاج رسل کہتے ہیں، ان کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے. غدار وطن غدار نبی اس پاک وطن میں کیوں کرہیں؟ غدار وطن غدار نبی اس پاک وطن میں کیوں کرہیں؟ میں پوچھتا ہوں یاران وطن سے یہ خار چمن میں کیوں کرہیں؟ نغمہ توحید کچھ اس انداز سے گاتے ہیں ہم، نغمہ توحید کچھ اس انداز سے گاتے ہیں ہم، خرمن باطل پہ گویا آگ برساتے ہیں ہم. ناموس محمد عربی پر ہم جاں بھی نچھاور کر دیں گے. سب کہیں انشاءاللہ بلند آواز سے اور بلند آواز سے. ناموس محمد عربی پر کر دیں گے، ناموس اصحاب محمد پر ہم جاں بھی نچھاور کر دیں گے. ناموس اصحاب محمد پر ہم جاں بھی نچھاور کر دیں گے.
ناموس محمد عربی پر ہم جاں بھی نچھاور کر دیں گے، ناموس اہل بیت پر ہم جاں بھی نچھاور کر دیں گے، گر وقت نے ہم سے خوں مانگا ہم وقت کا دامن بھر دیں گے۔ قابل تکریم انتہائی قابل قدر صدر مجلس، نمونہ اسلاف، یادگار اسلاف، حضرت سائیں نثار احمد شاہ صاحب دامت فیوزہم، بارک اللہ فی عمرکم وعملکم۔ برادر عزیز، قابل فخر مجاہد اسلام حضرت مولانا سائیں مفتی حماد اللہ شاہ صاحب، برادر مکرم حضرت سائیں اسد اللہ شاہ صاحب، اس پروگرام اور سلسلے کو آگے بڑھانے والے ان کے معاونین، محبین، اور آج کی اس عظیم الشان کانفرنس جو 10 محرم الحرام 1447 ہجری 6 جون 2025 کو درگاہ دستگیریہ عالیہ حلانی شریف میں انعقاد پذیر ہے۔ اس میں شرکت کرنے والے میرے غیرت مند بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، صبح سے لے کر شام ہو چکی ہے، آپ حضرات استقامت کے ساتھ یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت کانفرنس کا انعقاد کرنے والے اور وہ تمام حضرات جو اس میں شریک ہوئے، سب کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس درگاہ کو مزید ترقیوں سے مالا مال فرمائے۔ حضرت شاہ صاحب کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے۔ گرامی قدر حاضرین، وقت چونکہ کافی زیادہ ہو چکا ہے، مختصر انداز میں چند ایک باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا، اس کے بعد عصر کی نماز ادا کی جائے گی۔ گرامی قدر حاضرین، سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اشہر حرم کہا ہے، جس میں رجب المرجب کا مہینہ، ذی قعدہ کا مہینہ، ذی الحج اور محرم الحرام کا مہینہ شامل ہیں۔ میں اس لیے اس بات کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں
ایک تو وہ طبقہ ہے جو اسلام سے کوسوں دور صرف چند شخصیات کے نام پر اپنے آپ کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں جن کو خالق ارض و سما نے حرمت والے مہینے، عزت والے مہینے، احترام والے مہینے قرار دیا ہے۔ ماہ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ اور ماہ ذی الحج اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ ماہ ذی الحج بھی قربانیوں سے بھرا ہوا ہے اور ماہ محرم الحرام بھی قربانیوں سے بھرا ہوا ہے۔ ماہ ذی الحج جہاں 10 ذی الحج کی عام قربانی پوری امت مسلمہ کرتی ہے، وہاں ہمیں 18 ذی الحج خلیفہ ثالث داماد رسول حیا کے پیکر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلوم شہادت بھی نظر آتی ہے۔ مسلمانوں، محرم کی مناسبت سے کہیں تذکرہ چلتا ہے، یقیناً یہ بات جو ذکر کی جاتی ہے کہ کربلا کا واقعہ ماہ محرم میں رونما ہوا اور اس کربلا پر بڑا ظلم ڈھایا گیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ کربلا کے اس مقام پر خانوادہ رسول کے ساتھ امام الانبیاء، سردار انبیاء، سرتاج انبیاء، سرور کونین، رسول الثقلین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پیارے نواسے اور ان کا خاندان جن پر مظالم ڈھائے گئے، جن کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، یقیناً تاریخ کا یہ ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ لیکن مسلمانوں، 10 محرم سے پہلے میں ذرا آپ کو یکم محرم کی طرف بھی لے جانا چاہوں گا، اور یکم محرم سے پہلے 18 ذی الحج کی طرف بھی لے جانا چاہوں گا۔ 18 ذی الحج پیغمبر کے دوہرے داماد۔ آج یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیے گا، اکابر نے بڑے تفصیلی بیانات آپ کے سامنے فرمائے۔ آج جو ملک کا میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، عالمی میڈیا ہے، بہت سارے لوگ اس میڈیا پر آ کر اپنی جگہ پر بڑے دلائل پیش کرتے ہیں کہ پیغمبر کی اولاد میں صرف حضرت فاطمہ الزہرا ہے،
اور انہی سے سلسلہ آگے بڑھا۔ مسلمانوں، جذبات سے ہٹ کر یہ بات یاد کرنے کے قابل ہے، اللہ رب العزت نے پیغمبر کی ازواج اور پیغمبر کی بنات بیٹیوں کا ذکر قرآن میں فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین۔ جب پردے کا مسئلہ آیا، خالق ارض و سما نے فرمایا، اے نبی اپنی ازواج سے بھی کہہ دیجئے اور اپنی بنات سے بھی کہہ دیجئے۔ علماء بیٹھے ہیں، بنات عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ لفظ عربی گرامر کے لحاظ سے جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عربی گرامر میں عام طور پر جمع کا اطلاق، جمع کا استعمال، جمع کی بنیاد 3 افراد پر ہوتی ہے۔ کم از کم اس کے افراد 3 ہونے چاہیے، اس سے زیادہ جتنے بھی ہوں ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنات کے حوالے سے اللہ نے بنات کا لفظ استعمال فرما کر امت کو بتلا دیا، پیغمبر کی ایک بیٹی نہیں، 2 بیٹیاں نہیں، 3 یا 3 سے زیادہ بیٹیاں۔ 3 بیٹیوں کا ثبوت تو کم از کم قرآن سے ثابت ہے، لیکن جب آپ احادیث و تاریخ کا مطالعہ کریں گے، بحیثیت مسلمان اپنے ذہنوں میں رکھو، میرے نوجوان بھائیوں، یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے، آپ کے نالج میں ہونا چاہیے۔ آج اگر میں دوسری طرف دیکھتا ہوں، مجھے 8 سے 10 سال کا بچہ بھی 12 ائمہ کے نام سنا دیتا ہے، لیکن میرا 4، 8 سال، 10 سال، 12 سال، 15، 20 سال کا نوجوان مسلمان پیغمبر کے بیٹوں کے نام نہیں بتلا سکتا، پیغمبر کی بیٹیوں کے نام نہیں بتلا سکتا، پیغمبر کے والدین کے نام نہیں بتلا سکتا۔ مسلمانوں، یہ چیزیں ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ پیغمبر کے والد گرامی حضرت عبداللہ، آپ کی والد محترمہ حضرت آمنہ تھی، اور آپ کے کم از کم 3 بیٹوں کا ذکر ملتا ہے، بعض نے 4 بیٹے ذکر فرمائے، ان میں قاسم بھی تھے، عبداللہ بھی تھے، اور دیگر نام بھی طیب اور طاہر بھی ذکر کیے جاتے ہیں، لیکن یہ تمام بیٹے چھوٹی عمر میں انتقال فرما گئے، لیکن پیغمبر کی 4 بیٹیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا، یہ 4 بیٹیاں تھیں۔ مسلمانوں، ان کے نام یاد رکھو اور اپنی بچیوں کے نام رکھا کرو، یہ برکت والے نام ہیں۔ حضرت زینب، جن کا نکاح حضرت ابو العاص سے ہوا تھا، وہ ابو العاص جو مسلمان ہوئے، صحابی بنے، پیغمبر کے داماد کہلائے، اور دوسری بیٹی حضرت رقیہ، جن کا نکاح حضرت عثمان ابن عفان سے ہوا، یہ وہ حضرت رقیہ ہے جن کے ساتھ حضرت عثمان نے
نے 2 مرتبہ ہجرت کا سفر کیا، ایک مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی اور دوسری مرتبہ مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ سن 2 ہجری میں جب بدر کا واقعہ پیش آیا، آج کربلا کی تاریخ کو تو دہرایا جاتا ہے، لیکن بدر کا معرکہ جو اسلامی تاریخ کا پہلا معرکہ ہے، جہاں صحابہ کرام نے بے سر و سامانی کے عالم میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اس قرآن کی حفاظت کے لیے، پیغمبر کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے، توحید کی صداؤں کو بلند کرنے کے لیے وہ کارنامہ سر انجام دیا کہ 313 صحابہ جب میدان میں آئے تو 1000 جو دشمن میدان میں آیا، الکفر ملت واحدہ کے تحت اس کفر کا اتحاد ہوا، اسباب لائے، وسائل لائے، ذرائع اپنائے، لیکن مسلمان استقامت کے ساتھ میدان عمل میں رہے اور اس معرکے میں 70 بڑے بڑے مشرکین کافروں کو واصل جہنم کیا گیا اور 14 صحابہ کرام بھی شہید ہوئے۔ اسلام کی تاریخ قربانیوں سے لبریز ہے، اس وقت سے چل رہی ہے۔ جب بدر کا موقع آیا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی گھر والی، آپ کی زوجہ حضرت رقیہ بیمار تھی۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، عثمان آپ بارکے کے اندر نہ جائیں، آپ گھر میں رہے، حضرت رقیہ کی تیمارداری کرے۔ حضرت عثمان کے دل کے اندر تڑپ تھی، میں بھی میدان جہاد میں چلا جاؤں، میں بھی اس معرکے کے اندر شریک ہو جاؤں، لیکن قربان جاؤں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر آپ نے فرمایا، عثمان آپ گھر پہ رہو، میری لخت جگر، میری بیٹی، آپ کی رفیقہ حیات حضرت رقیہ بیمار ہے، ان کی بیمار پرسی کرو، اللہ آپ کو بدر کے اندر شرکاء کا ثواب بھی عطا فرمائیں گے۔ گرامی قدر حاضرین، واپسی ہوئی، موقع محل حالات بنے، ایک وقت آیا کہ حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرعی طریقہ تھا اس کے مطابق وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دیکھا کہ حضرت عثمان پریشان حال ہے۔ حضرت ابو بکر آئے، حضرت عمر آئے، کہا عثمان بھائی یہ حالات تو پیش آتے رہتے ہیں، کئی واقعات ہیں، لوگوں کی رفیقہ حیات دنیا سے چلی گئی، ہر انسان نے جانا ہے۔ کہا وہ بات نہیں، ایک تو رفیقہ حیات کی، لیکن دوسری طرف پیغمبر کی نسبت حاصل تھی۔ آج مجھے غم اس پر ہے کہ میں اس نسبت سے محروم ہو رہا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر کو اطلاع ملی، فرمایا جاؤ عثمان کو خوشخبری سناؤ، میں اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح بھی آپ کے حق میں دیتا ہوں۔ تکبیر! شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، نعرہ تکبیر! گرامی قدر حاضرین، پیغمبر کی پہلی بیٹی جن کا نام حضرت زینب، کیا نام ہے؟ یاد کرو ان کا نام کیا ہے؟ حضرت زینب۔ ان کے میاں، ان کے شوہر کا نام ابو العاص ہے۔ دوسری بیٹی حضرت رقیہ جن کے شوہر حضرت عثمان بن عفان بنے۔
بیٹی ام گلثوم وہ بھی حضرت عثمان کے نکاح میں پہلی بیٹی کے انتقال کے بعد آئی، اور پیغمبر کی چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا ہے، جن کے لیے پیغمبر نے فرمایا فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ وہ فاطمہ جس سے پیغمبر محبت فرمایا کرتے تھے، تو ایک یہ بات سامنے آئی، پیغمبر کی بیٹیاں ایک نہیں بلکہ پیغمبر کی بیٹیاں 4 ہیں۔ آج میڈیا پر آنے والا وہ سیکولر ذاکر ہو، خطیب ہو، کوئی ادیب ہو، کوئی شاعر ہو، وہ جذبات میں کہہ جاتا ہے کہ پیغمبر کی ایک ہی بیٹی فاطمہ بطول تھی۔ نہیں سنی مسلمانوں، پیغمبر کی ایک بیٹی نہیں، پیغمبر کی 4 بیٹیاں تھی، اور پیغمبر کے کم از کم 3 بیٹوں کا ذکر ملتا ہے، اور حضرت فاطمہ کا سلسلہ آگے بڑھا، پیغمبر کی نسل کا سلسلہ بیٹیوں سے آگے بڑھا، اور یہی سلسلہ تھا جو آگے بڑھتا گیا۔ تاریخ نے وہ مارکا بھی دیکھا کہ خانوادے نے کربلا میں کٹ کر کے ثابت کر دیا کہ جس نانا کے دانت غزوہ احد کے اندر اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی عظمت کے لیے، اسلام کے تقدس کے لیے قربان ہو گئے تھے، جس اسلام کی وجہ سے احد کے میدان میں پیغمبر کا چہرہ زخمی ہو گیا تھا، لہو لہان ہو گیا تھا، آج ان کے نواسے نے، ان کے خانوادے نے کربلا کی دھرتی کو رنگین کر کے ثابت کر دیا، اگر پیغمبر کے خون سے احد کا میدان رنگین ہو سکتا ہے تو کربلا کا میدان ہمارے خون سے بھی رنگین ہو سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، تجھے حسین مجھے حسین، تجھے حسین مجھے حسین، نعرہ تکبیر۔ گرامی قدر حاضرین، آج اہل بیت کا ذکر ملتا ہے، دنیا کے کچھ لوگ اہل بیت اور عام صحابہ کو الگ سمجھتے ہیں، جن کی مجلسیں اور محفلیں یا تو اہل بیت کے تذکرے تک محدود رہ جاتی ہیں، کچھ صحابہ کے تذکرے تک محدود رہ جاتی ہیں۔ مسلمانوں یہ بات ذہن میں رکھ لینا، جس طرح ہم پیغمبر کی ختم نبوت کے قائل ہیں، اسی طرح صحابہ کی عظمت اور اہل بیت کی عظمت کے بھی قائل ہیں۔ صحابہ اور اہل بیت کو اپنے ایمان کا جز سمجھتے ہیں، یہ یہودیوں کی سازش ہے، وہ امت کے درمیان تفریق کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ یہودیوں کی سازش کہاں سے آ گئی؟ مسلمانوں، جو آدمی قرآن کا علم رکھتا ہے، قرآن کا ترجمہ جانتا ہے، علماء کی صحبتوں میں رہتا ہے، اس کے سامنے حالات آئیں گے۔ قرآن کہتا ہے یہ یہود وہ تھے جنہوں نے انبیاء کو بھی قتل کیا، جنہوں نے انبیاء کے خلاف سازشیں کی۔ ان الذین کفروا یقتلون النبی، یہ کافر لوگ جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کیا گیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو انہی یہودیوں نے شہید کیا۔ نوبت یہاں تک پہنچی جب میرے اور آپ کے پیغمبر
وہ پیغمبر جو تمام نبیوں کے آخر میں آئے لیکن امام الانبیاء بن کر آئے، افضل الانبیاء بن کر آئے، اشرف الانبیاء بن کر آئے، اجمل الانبیاء بن کر آئے۔ ان یہودیوں نے ان کے خلاف بھی سازشیں کی، آپ کے علم میں ہوگی، روایات کے اندر آتا ہے ایک ایسا موقع آیا یہودیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعوت پر بلایا۔ آپ یہ کہیں گے کہ پیغمبر یہودیوں کی دعوت میں کیسے گئے؟ تاریخ کا طالب علم جانتا ہے، مسلمانوں آپ کے علم میں بھی یہ بات ہوگی، اگر نہیں ہے تو اپنے علم میں اس کو رکھیں۔ جب میرے اور آپ کے پیغمبر نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو مدینہ منورہ میں یہودیوں کے 3 قبائل جو بڑے قبیلے تھے وہ رہائش پذیر تھے، جن میں بنو نذیر تھا، بنو قریظہ تھا اور بنو قینقاع تھا۔ یہ 3 قبیلے مدینہ منورہ کے اطراف میں رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر گئے، مدینہ منورہ کے تحفظ کی بات آئی، امن کی بات آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطے کی حفاظت کی خاطر یہودیوں کے نمائندوں کو بلایا، آپس میں معاہدہ کیا، ہم آج اس خطے پر رہنے والے ہیں، آج معاہدہ کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے خلاف لڑیں گے نہیں، ایک دوسرے کے خلاف جنگ نہیں کریں گے، معاہدہ کرتے ہیں اگر باہر کی کوئی طاقت مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوگی تو ہم مل کر کے ان کفر طاقتوں کا مقابلہ کریں گے، مدینہ کی حفاظت کی جنگ لڑیں گے۔ لیکن یہ یہودی جو ابتدائی طور پر سازشی ہے، یہ وہی یہودی ہے جن کے لیے رب ذوالجلال نے اعلان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بنانا۔ پیغمبر نے معاہدہ تو کر لیا لیکن یہودیوں نے اپنی عادت کے مطابق مکہ کے مشرکین کے ساتھ رابطہ قائم کیا، ان کو اپنے گھروں میں جگہ عطا کی، ان کے اپنے گھروں میں رہنے کی رہائش کا موقع عطا کیا اور کہا کہ آؤ ہمارے گھروں میں رہو۔ اسلام کے خلاف، پیغمبر کے خلاف، صحابہ کے خلاف جو سازش کرنا چاہتے ہو آپ کو ہم پناہ دیں گے۔ جب مکہ کے مشرک مدینہ منورہ کی طرف آئے اور انہوں کو مدینہ کے یہودیوں نے رہائش دی، امن دیا، تحفظ دیا اور انہوں نے وہاں بیٹھ کر پیغمبر اور پیغمبر کے صحابہ کے خلاف، اسلام کے خلاف سازشیں کی، تو وہ وقت آیا، وقت گزرنے کے ساتھ پیغمبر نے فرما دیا کہ ان یہودیوں کو مدینہ کی سرزمین سے نکال کر کے خیبر کے اندر بسا دو۔ اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، یہ وہی یہودی تھے کہ جنہوں نے میرے اور آپ کے پیغمبر کو بلا کر قتل کی سازش کی، پروگرام بنایا۔ سیرت کی کتابوں کو اٹھائیے، تاریخ کی کتابوں کو اٹھائیے، اکابر کی کتب کا مطالعہ کیجئے، یہودیوں نے سازش کی، مسلمانوں کے نبی کو بلا کر ایک جگہ پر بٹھائیں گے، اوپر سے بڑا بھاری
پتھر گرائیں گے اور یہ نبی قتل ہو جائیں گے، لیکن قربان جاؤں اللہ کی قدرت پر رب کائنات نے وحی کے ذریعے پیغمبر کو اطلاع دے دی، میرے محبوب یہ یہودی آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح اللہ نے میرے اور آپ کے پیغمبر کی ان یہودیوں سے حفاظت فرمائی۔ بات صرف یہاں تک نہیں، سازشیں آگے بڑھی۔ آپ نے سنا ہوگا ایک یہودی خاتون نے دعوت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدے کے تحت دعوت میں چلے گئے۔ اس یہودیہ نے اس کھانے کے اندر زہر ملایا تھا۔ جب کھانا سامنے آ گیا، اللہ کے پیغمبر کھانا کھانے لگے۔ یہاں بھی پیغمبر کا ایک معجزہ رونما ہوا۔ اللہ رب العزت نے اس پلیٹ میں پڑے ہوئے گوشت کو بولنے کی توفیق عطا فرمائی، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے رب ذوالجلال جاندار اور بے جان ہر چیز کو بلوانے پر قادر ہے۔ بولیے ہر چیز کے بلوانے پر کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ قدرت رکھتی ہے۔ آپ نے واقعہ سنا، شعراء سے بھی سنا، علماء سے بھی سنا، خطباء سے بھی سنا کہ ابو جہل کے ہاتھ میں پتھر کے کنکر تھے۔ اس نے پیغمبر سے فرمایا اگر آپ یہ بتا دیں کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے تو میں آپ کی بات کو مان لوں گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو جہل میں بتا دوں، یا جو ہاتھ کے اندر چیز ہے وہ بتا دے کہ میں کیا ہوں۔ ابو جہل کہنے لگا اگر ایسا ہو جائے کہ میرے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ بول پڑے، اس سے بڑی بات کیا ہوگی۔ اللہ نے پیغمبر کی ذات سے معجزہ دکھلانا تھا۔ اللہ کے حکم سے پیغمبر نے ان کنکروں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اللہ کے حکم سے وہ بے جان کنکر ابو جہل کے ہاتھ میں بول پڑے۔ جس طرح رب کی ذات ان کنکروں کے بلوانے پر قادر ہے، آج رب کی قدرت یہاں ظاہر ہوئی۔ بکری جاندار تھا، ذبح ہو گیا وہ جانور، گوشت کٹ گیا، آگ کے اوپر گوشت پک گیا، کھانا تیار ہو کر، سالن تیار ہو کر پیغمبر کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ نے اس گوشت کی بوٹی کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی، وہ گوشت کی بوٹی بیلی، اے محمد میرے اندر اس عورت نے زہر ملایا ہوا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے ہاتھ پیچھے کر لیا، کچھ کھانا کھا لیا تھا، اس زہر کا اثر آخر تک رہا، لیکن یہاں پیغمبر کا معجزہ ظاہر ہو گیا۔ جو میں عرض کر رہا تھا، تاریخ اسلام کا مطالعہ کرو گے، یہاں دشمنان اسلام کا کردار نظر آئے گا۔ ان دشمنوں کے پیچھے سب سے بڑا کردار، سب سے مضبوط کردار جو 1400 سال پہلے سے لے کر آج تک چلا آ رہا ہے، وہ یہود کا کردار ہے، نصارہ کا کردار ہے۔ الکفر ملت واحدہ، دنیا کفر کا کردار ہے، اور اس دنیا کفر کی قیادت ہر زمانے کے اندر یہودیوں نے کی، اور آج بھی یہودی اس قیادت کا کردار ادا کر رہے ہیں۔
بین الاقوامی سطح پر ان دشمنوں، ان یہودیوں کی سازشیں جو پیغمبر کی ختم نبوت کے خلاف بھی ہے، صحابہ کی صحابیت کے خلاف بھی ہے، اہل بیت کے تقدس کے خلاف بھی ہے، اہل حق کے علماء کے خلاف بھی ہے، دینی مدارس، مساجد، درسگاہیں، یہ خانقاہیں، درگاہیں تمام اہل حق کے مراکز کے خلاف ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا اس زمانے سے لے کر آج تک الحمدللہ یہ علماء یکجان ہو کر مساجد کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں، مدارس کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں، شاعر اسلام کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں، اور اس ملک کے اندر اسلامی نظام کے نفاذ کی جنگ پوری جرت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ اس وقت دنیا یہودیت، امریکہ ہو، لندن ہو، اسرائیل کے لوگ ہو، دیگر باطل فرقے ہو، وہ جان چکے ہیں اگر کفر کے خلاف اس وقت سب سے مضبوط، باکردار اور طاقت رکھنے والی، اثر رکھنے والی، تاثیر پیدا کرنے والی اگر کوئی آواز ہے تو علماء حق سرخیل، قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان کی آواز ہے کہ جس سے دشمن بھی اب سبق حاصل کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے۔ گرامی قدر حاضرین، یہودیوں کی سازش صرف یہاں ختم نہیں ہوئی، سیدنا صدیق اکبر کا دور، حضرت فاروق اعظم کے دور کے اندر بھی انہوں نے سازشیں بنائی، خاص کر عبداللہ بن سبا جو ان منافقین کا سردار تھا، یہودیوں کے ہاتھوں میں تھا، اس نے پلان بنایا۔ حضرت صدیق اکبر 2 سال چند ماہ خلافت کر کے رخصت ہو گئے، حضرت فاروق اعظم کا دور آیا، لیکن عبداللہ بن سبا سر نہ اٹھا سکا۔ اس کو پتا تھا اگر میں سازش کروں گا، میدان میں آؤں گا، حضرت فاروق اعظم بڑا سخت ذہن رکھتے ہیں، سخت مزاج رکھتے ہیں، مجھے جیل میں ڈال دیں گے، بند کر دیں گے، اگر کوئی آدمی اصلاح جس کی نہ ہو سکے، باز نہ آئے، اس کو قتل کروا دیا جاتا تھا۔ عبداللہ بن سبا خاموش رہا۔ حضرت فاروق اعظم جب دنیا سے رخصت ہوئے، کس حال میں رخصت ہوئے کہ آپ نے دنیا کے اندر معاشرے کو وہ نظام دیا، سلطنت کو وہ نظام دیا، حکومت کو وہ نظام دیا کہ جس نظام کو آج بھی کفار اپنے تذکروں میں ذکر کرتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کا ایک نظام تھا، جس گھر میں بچہ پیدا ہو جائے، جو بے روزگار آدمی ہو، جو ملک کے اندر ذمہ کی حیثیت سے زندگی بسر کرے، اس کو بیت المال سے وظیفہ دیا جاتا تھا۔ آج بھی کئی غیر مسلم ممالک کے اندر جو لوگ بے روزگار ہوتے ہیں، ان کو وظیفہ دیا جاتا ہے، الاؤنس دیا جاتا ہے۔ جس گھر میں بچہ پیدا ہو جائے اس کا الاؤنس مقرر کیا جاتا ہے۔ ایک بہت بڑے آدمی یہاں سے باہر ملک میں گئے، وہاں چند روز قیام کیا، ان کی عزیزہ کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی، اس کا وظیفہ مقرر ہو گیا۔ گھر والوں نے کہا اس ملک کا نظام بہت اعلیٰ ہے، غریبوں کے لیے وظیفہ ہوتا ہے، جہاں جو یتیم ہو اس کا وظیفہ ہوتا ہے، جس گھر کے اندر بچہ پیدا ہو جائے اس کا وظیفہ الاؤنس ہوتا ہے۔ وہ صاحب کہنے لگے میرے اندر جستجو پیدا ہوئی، میں اس ملک کا نظام تو دیکھوں۔ میں ملک کے بڑے لوگوں سے ملا، سربراہان سے ملا، میں نے ان سے کہا آپ کے ملک کے اندر تو بڑا اچھا نظام ہے، یہ نظام تو مسلمانوں کے ہاں ہونا چاہیے تھا۔
وہاں کے سربراہ ذمہ دار اس آدمی کو کہنے لگے کہ بھائی اصل نظام تو یہ آپ کا ہے، آج ہم نے اس نظام کو فالو کیا، اپنے ملک میں رائج کیا، نافذ کیا، دراصل یہ نظام وہ ہے جو مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر خطاب نے بنایا تھا، ہم نے ان سے لے کر کے اپنے ملک میں نافذ کیا ہے۔ وہ حضرت فاروق اعظم جنہوں نے مساجد کا انتظام، مدارس کا انتظام، تراویح کا تسلسل، یہاں ملک چلانے کے لیے کئی اداروں کا قیام فرمایا، اور دشمن لکھنے پر مجبور ہو گیا اگر حضرت فاروق اعظم جیسا انسان 10 سال تک زمین پر زندہ رہ جاتا، اس دنیا سے کفر کا خاتمہ ہو جاتا۔ حضرت فاروق اعظم چلے گئے، حضرت عثمان غنی کا دور آیا، چند ہی سال گزرے تھے، وہ حضرت فاروق اعظم جنہوں نے دنیا میں 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کو پھیلایا تھا، عبداللہ ابن سبا کو موقع ملا، وہ باہر نکلا، شام گیا، مصر گیا، کوفہ گیا، عراق کے اندر دیگر جگہوں پر گیا، اور اس نے جا کر کہا لوگو یہ بات سنو، پیغمبر کے بعد نظام ہوتا ہے، کوئی آدمی پیغمبر کا نائب ہوتا ہے، ولی ہوتا ہے، اصل میں پیغمبر کے جانے کے بعد یہ ولایت کا حق حضرت علی کا تھا، یہ نیابت کا حق حضرت علی کا تھا، اس لیے کہ حضرت علی پیغمبر کے چچا زاد بھائی تھے، اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے تھے۔ آج جو لوگ یہ گن گا رہے ہیں، آج جو لوگ یہ صدائیں بلند کر رہے ہیں، دراصل یہ ایجنڈا ان یہود کا ہے۔ عبداللہ ابن سبا سے چلا، اس نے شام میں جا کر محنت کی، اس نے مصر میں محنت کی، جب حضرت عثمان کو پتہ چلا، کہا کہ اس کو ملک بدر کر دیا جائے، وہ واپس آیا، آ کر حضرت عثمان سے کہنے لگا عثمان آپ خلافت کو چھوڑ دیں، یہ حق علی کا ہے۔ مسلمانوں جملہ یاد رکھنا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں فرمایا میں خلافت نہیں چھوڑتا، اس لیے کہ پیغمبر دو عالم نے اپنی زندگی میں مجھے فرمایا تھا عثمان آپ کو خلافت کی قمیض پہنائی جائے گی، اس کو اتارنا نہیں۔ حضرت عثمان نے کہا میں اس خلافت کو نہیں چھوڑتا، اس قمیض کو نہیں اتارتا۔ چند وقت گزرے، کچھ وقت گزرا، وہ عبداللہ بن سبا لوگوں میں پھیلتا چلا گیا، آواز بناتا چلا گیا، جماعت بن گئی، اور مسجد کے اندر یہ شور شرابہ جمعے کے دن کہ ممبر پر حضرت عثمان خطبہ دے رہے تھے، کچھ ادھر سے اٹھے، دوسرے کونے سے اٹھے، ادھر سے اٹھے، عثمان آپ کو خطبہ دینے کی اجازت نہیں ہے، ہم آپ کا خطبہ نہیں سننا چاہتے۔ حضرت عثمان غنی وقت کے خلیفہ ہے، امیر المومنین ہے، پیغمبر کے دوہرے داماد ہے، پیغمبر کے صحابی ہے، ان پر حملہ کرنے والے وہ یہود تھے، ان کے ٹاؤٹ تھے، ان کے پر پردہ تھے، جنہوں نے حضرت عثمان پر مسجد نبوی میں حملہ کیا۔ آپ کے ہاتھ کے اندر وہ عصا تھا جو عصا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا، جو عصا حضرت ابو بکر نے پکڑا، جو عصا حضرت عمر نے پکڑا۔ آج اس عصا کو جب توڑ دیا، حضرت عثمان کی چیخ نکل گئی، زخمی ہوئے، نیچے گر گئے، لوگ اٹھا کر قصر محل میں لائے، نڈھال تھے۔ چند دن گزرنے کے بعد اعلان ہونے لگا، اس کے بعد عثمان کو مسجد نبوی میں
نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ مسجد نبوی جس کا خطہ حضرت عثمان نے اپنے پیسوں سے خریدا تھا، لیکن آج وقت کے امیر المومنین کو اس وقت کا یہودی، اس وقت کا باغی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اگلا جملہ سنیے گا، کربلا کے شہداء کا ذکر کرنے والوں، آؤ ذرا حضرت عثمان کے حالات کا جائزہ لو۔ ادھر حضرت علی کو پیغام جاتا ہے، حضرت عثمان نے کہا جاؤ علی بھائی کو ہو، مجھے کھانا پینا نہیں مل رہا، پانی پہنچا دو، کھانا پہنچا دو۔ حضرت علی المرتضیٰ کھانا لے کر جاتے ہیں، لیکن باغی راستے میں کھونا ضائع کر دیتے ہیں، کھانے کو گرا دیتے ہیں، پانی کو گرا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں علی بھائی آپ کو عثمان تک کھانا پانی پہنچانے کی اجازت نہیں ہے۔ مسلمانوں جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے اکابر بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، آپ کے اندر پڑھا لکھا بیٹھا ہے، دانشور طبقہ بیٹھا ہے، دانش مند لوگ بیٹھے ہیں۔ آج کہا جاتا ہے کربلا میں پانی بند ہوا، آج کہا جاتا ہے کربلا میں کھانا بند ہوا۔ میں مانتا ہوں خانوادہ رسول پر یہ ظلم ڈھایا گیا، لیکن ادھر بھی تو آؤ، پیغمبر کے دوہرے داماد وقت کے امیر المومنین پر 40 دن کھانا بند ہوا، 40 دن پانی بند ہوا، اور دروازے پر حضرت علی کے صاحبزادے جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت حسن اور حضرت حسین پہرا دے رہے ہیں۔ 40 دن تک اس امیر المومنین پر، پیغمبر کے دوہرے داماد پر کھانا پینا بند کیا گیا۔ کوئی سنی مسلمان اس پر احتجاج نہیں کرتا، کوئی جلوس نہیں نکالتا، ان کی مظلومیت کا کوئی ذکر نہیں کرتا۔ مسلمانوں وہ مظلوم مدینہ امام ہے کہ اگر کربلا کے اندر نیزے برسائے جاتے ہیں تو زندہ لوگوں کے ساتھ یہ برتاؤ کیا جاتا ہے۔ ادھر حضرت عثمان غنی کی لاش 3 دن تک بے گور و کفن پڑی رہی، اور 3 دن کے بعد جب جنازہ اٹھایا گیا، مسلمانوں آج جب کسی کا جنازہ اٹھتا ہے آہوزاری ہوتی ہے، سسکیاں بلند ہوتی ہے، لوگ پھول ڈالتے ہیں، خوشبو بہاتے ہیں، لیکن پہلے داماد، دوہرے داماد جو مسلمان کے امیر المومنین بنے، آج آپ کی میت کو مدینہ کی گلیوں سے لے کر جنت البقیع کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ کوئی پھول نہیں برسا رہا، کوئی آنکھوں کے آنسو نہیں برس رہے، مدینہ کے وہ ظالم لوگ امیر المومنین کی میت پر پتھر برسا رہے۔ کیا یہ ظلم کسی کو نظر نہیں آتا ہے؟ آج ہم سب کی زبانوں پر کربلا کا تذکرہ تو ہے، پیغمبر کے نواسے کا تذکرہ تو ہے، پیغمبر کے دوہرے داماد کا ذکر نہیں ہے۔ آج میرا خطیب آتا ہے، میرا نعت خواں پڑھنے والا آتا ہے، مولود پیش کرنے والا آتا ہے، جہاں 10 محرم کا یہ ظلم نظر آتا ہے، وہاں 18 ذی الحج کے اس ظلم کو بھی سامنے رکھو، وہاں 1 محرم مسجد نبوی کے اس محراب کے ظلم کو بھی سامنے رکھو کہ حضرت فاروق اعظم نے جہاں یہ دعا کی تھی، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک
ووفاۃ فی بلد رسولک، اللہ نے اس دعا کو یوں قبول فرمایا کہ شہادت بھی عطا کر دی، پیغمبر کا شہر بھی عطا کر دیا، اور زخموں کے لیے پیغمبر کا مصلی بھی عطا کر دیا۔ یوں یہ وقت گزرا، سازشیں اس زمانے سے چلی، مسلمانوں کے خلاف یہودیوں نے سازش بنائی کہ ہم حضرت عثمان کو شہید کر دیں گے۔ حضرت علی کا زمانہ آ گیا، یہودیوں کی سازشیں ختم نہیں ہوئی، 3 آدمی میدان میں آئے خارجیوں کے نام سے، عبد الرحمن بن ملجم بھی آئے، جنہوں نے کہا میں حضرت علی کو قتل کر دیتا ہوں۔ دوسرے نے کہا مسلمانوں کے اس وقت بڑے لوگوں میں حضرت امیر معاویہ ہے، میں ان کو قتل کر دوں گا۔ تیسرے نے کہا کہ حضرت عمر کو بن قتل کر دوں گا۔ فجر کا وقت طے ہو گیا، کوفہ کی جامع مسجد میں فجر کی نماز کے موقع پر حضرت علی امامت کے لیے آئے۔ جو ہی آگے بڑھے، عبد الرحمن بن ملجم نے آپ پر نیزہ تلوار سے وار کیا، زخمی ہو گئے، زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے بالآخر دنیا سے چلے گئے۔ یہودیوں نے سمجھا اسلام کمزور ہو جائے گا۔ حضرت حسن آئے، 6 مہینے تک خلافت کے منصب کو سنبھالا۔ حضرت علی نے آخری وقت میں حضرت حسن سے فرمایا، حسن بیٹا اس منصب کو سنبھالنا، انصاف سے چلنا، جب سمجھو کہ بس کی بات نہیں چھوڑ دینا۔ 6 مہینے کے بعد اس منصب کو حضرت حسن ابن علی نے، پیغمبر کے نواسے نے، اپنی مرضی اور اپنی چاہت کے ساتھ یہ منصب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کیا۔ آج لوگ حضرت امیر معاویہ پر تبرہ کرتے ہیں۔ میں روافض کی بات نہیں کرتا، اس سے ہٹ کر کئی مسلمان مورخ ہیں، اپنے آپ کو مفسر کہلواتے ہیں، اپنے آپ کو مذہبی پیشوا کہلواتے ہیں، مذہبی تنظیموں کا کارکن کہلواتے ہیں۔ آج ان کی زبانیں، آج ان کے قلم انبیاء کی عصمت کے خلاف چلتے ہیں اور صحابہ کرام کی عظمت کے خلاف چلتے ہیں، صحابہ کرام کی امانت، صداقت اور دیانت کے خلاف چلتے ہیں۔ میں ان سے کہنا چاہوں گا، حضرت امیر معاویہ پر قلم چلانے والوں، زبان سے تبرہ کرنے والوں، یہ تو وہ حضرت امیر معاویہ ہے جن کو صحابیت کا شرف حاصل ہوا، جن سے رب کی طرف سے رضات کا اعلان ہوا، جن کے لیے پیغمبر نے دعا فرمائی، اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے ان کو یہ دعائیں دے کر ہمیں سبق دے دیا کہ حضرت امیر معاویہ جنتی لوگوں میں سے ایک جنتی صحابی ہے۔ لہذا مسلمانوں، آج میڈیا پر یہاں تبصرے چلتے ہیں، کئی لوگ کہتے ہیں کربلا میں یہ ظلم یزید کی وجہ سے ہوا، یزید نے کیا، چونکہ حضرت امیر معاویہ یزید کے والد ہے، جب بیٹا ٹھیک نہیں تو باپ بھی ٹھیک نہیں۔ یہ غلط فلسفہ ہے، یہ تو رب کے فیصلے ہیں۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی۔ رب چاہتا ہے انبیاء کے گھروں میں
ایسی اولاد پیدا کر دیتا ہے جو انبیاء کی نبوت پر ایمان نہیں لاتے. وہ چاہتا ہے کسی بت فروش، بت شکن کے نہیں، بت تراش کے گھر میں ایک نبی کو پیدا کر دیتا ہے. یہ تو رب کے فیصلے ہیں، وہ جس کے لیے جو فیصلہ فرماتے. اس لیے مسلمانوں، ان بنیادی چیزوں کو سامنے رکھو. انہی یہودیوں کی سازش، کربلا کا یہ واقعہ ہوا اور وہ سازش آج تک چلی آ رہی ہے. کربلا میں جو شہداء ہیں، حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ، شہداء کا ذکر آتا ہے. کہا جاتا ہے حضرت عباس شہید ہوئے، ذکر آتا ہے حضرت علی اکبر کا تذکرہ ہوتا ہے، علی اصغر کا تذکرہ ہوتا ہے، حضرت زینب کا تذکرہ ہوتا ہے. اور مسلمانوں، کربلا کے میدان کو اٹھاؤ، وہاں اور صحابی بھی اور پیغمبر کے خاندان کے لوگ شہید ہوئے، جن میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت حسین ابن علی نظر آتے ہیں. وہاں حضرت عباس بھی شہید ہوئے، حضرت ابو بکر جو حضرت علی کے بیٹے تھے وہ بھی شہید ہوئے، حضرت عمر بھی شہید ہوئے، حضرت عثمان بھی شہید ہوئے. یہ خانوادہ رسول ہے. آج ان شہداء میں ان کا تذکرہ کیوں نہیں کیا جاتا ہے؟ وہ تذکرہ کریں یا نہیں کریں، ہم سنی مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کی شہادت بھی کربلا کے میدان کے اندر ہے. آؤ، یہ ایک لمبا موضوع، اس تاریخ کو پڑھو، ان حقائق کو پڑھو. آج ان صحابہ کا نام لے کر تبرہ ہوتا ہے. آپ کے صوبہ سندھ، ملک کے باقی حصوں میں کئی لوگ آ کر یہ بھیانک کردار ادا کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے پیچھے یہود کا ہاتھ ہے. یہ یہود آ کر وطن عزیز میں انتشار پیدا کر کے یہ حالات پیدا کرتے ہیں. ان کے نمائندے یک بعد دیگرے آتے رہے اور اس زمانے میں بھی آ رہے ہیں، اور بین الاقوامی کفر طاقتوں کے مقابل میں الحمدللہ اس وطن عزیز کے جید علماء اور علماء کے سرخیل اسلام کی سربلندی کے لیے، پیغمبر کی ناموس کے لیے، شاعر اسلام کے لیے، قرآن کے تقدس کے لیے آج بہاری برکم آواز حضرت مولانا فضل الرحمان کی آواز ہے، حضرت مولانا محمد تقی عثمانی کی آواز ہے، مفتی منیف کی آواز ہے، دیگر لوگوں کی آواز ہے جن کی قیادت آج مولانا فضل الرحمان کر رہے ہیں. وقت کے سردار، چاہے ان کا تعلق پنجاب سے ہو، خیبر پختونخوا سے ہو، بلوچستان سے ہو، سندھ کی زمین سے ہو، آج ان جابر لوگوں کے خلاف اعلاء کلمت اللہ کے لیے، پیغمبر کی ناموس کے لیے، صحابہ کی ناموس کے لیے، اہل بیت کی ناموس کے لیے جمعیت علماء اسلام میدان عمل میں ہے. میرے برادر عزیز، حضرت مولانا مفتی سید حماد اللہ اس میدان کے اندر اپنے والد گرامی کی دعاؤں کی وجہ سے وہ کردار ادا کر رہے ہیں کہ دشمن کی نیندیں حرام ہیں، کہ یہ لوگ اٹھتے ہیں، لوگ ان کا تعاون کرتے ہیں، لوگ ان کے دست و بازو دیتے ہیں. ہم تو اس خانقاہ کو مٹانا چاہتے تھے، سنیت کا نام اس شہر سے مٹانا چاہتے تھے، لیکن 100 سالہ اس دارگاہ کی تاریخ بتلا رہی ہے کہ دشمن 100 سال محنت کر کے اس خانقاہ کی اس روحانیت کو، نورانیت کو، اس جد و جہد کو مٹا نہیں سکا ہے، انشاءاللہ قیامت تک نہیں مٹا سکے گا. کیا خیال ہے مسلمانوں؟ آخری گزارش کر رہا ہوں، یہ علماء کرام جو ہر میدان میں آپ کے معاون اور مدد بنتے ہیں،
آپ کے صوبے کے حقوق کا مسئلہ ہو یہ جنگ لڑتے ہیں، امن کا مسئلہ ہو یہ جنگ لڑتے ہیں، مہنگائی کے مسائل ہوں یہ جنگ لڑتے ہیں، کوئی صحابہ کی توہین کرے یہ جنگ لڑتے ہیں، جو کوئی پیغمبر کی ناموس پر حملہ آور ہو یہ جنگ لڑتے ہیں۔ وقت کے ظالم اور جابر کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر افضل الجہادی کلمت حق عند سلطان جائر کے تحت اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر میدان عمل میں آتے ہیں۔ تو مسلمانوں یہ جب آواز دیں گے کیا آپ ان کا ساتھ دیں گے؟ کوئی آواز اٹھے گی تو آپ ان کا ساتھ دیں گے؟ ان کے دست و بازو بنیں گے؟ کوئی بھی سازش درگاہ کے خلاف آئے، مسجد کے خلاف آئے، مدرسے کے خلاف آئے، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کر دو۔ جس طرح ماضی کے اندر یہ یہود و نصارہ یہ کفر ناکام ہوئے ہیں، بڑے بڑے نمائندے آئے جہاں سب نے اتحاد کیا، لیکن مولانا فضل الرحمان نے اس وقت کہا تھا یہ یہود کا ایجنڈا ہے، ان کو ہم کامیاب نہیں آنے دیں گے۔ دشمن بھی سمجھ گیا اور اپنوں کو بھی سمجھ آئی کہ اس مرد قلندر کی آواز صحیح تھی۔ یہ دشمن کا نمائندہ جو ریاست کے نام پر آیا، قرآن کے نام پر آیا، اہل بیت کے نام پر آیا، اسلام کے نام پر آیا، اس کے عزائم، اس کے ایجنڈے، اس کی تاریخ، اس کا سلسلہ اسلام کے حق میں نہیں تھا۔ اس وقت بھی سیسا پلائی ہوئی دیوار جمعیت علماء اسلام بنی ہے۔ جس طرح مروڑ شریف کے اندر انگریز کے خلاف تحریک کا مرکز تھا، الحمدللہ یہ حالانی کی درگاہ اسلام کے خلاف کوئی بھی آواز اٹھے گی ماضی کی طرح اب بھی یہ مرکز ہے، اس آواز کو مٹا کر کے دم لیں گے اور ثابت کر دیں گے۔ اس زمانے کے اندر بھی جہاں بدر میں صحابہ نے جان عطا کی، احد میں صحابہ نے جان کا نذرانہ پیش کیا، حنین کا معرکہ ہوا، خیبر کا معرکہ ہوا، احزاب کا معرکہ ہوا، وہاں جہاں مسلمانوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے، انشاءاللہ العزیز اس وطن عزیز میں، اس صوبے میں، اس شہر میں جب بھی کوئی مقام آئے گا ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ کیا خیال ہے آپ ساتھ دیں گے؟ انشاءاللہ آپ کا ساتھ رہے گا، کوئی قوت اس آواز کو دبا نہیں سکے گی، مٹانا تو دور کی بات ہے۔ انشاءاللہ جس طرح ماضی میں یہ آواز پھیلتی جا رہی ہے، پھیلتی چلی جائے گی۔ اپنی زندگیوں میں کربلا کے اس شہید کے عمل کو زندہ کرو۔ جب اسلام کی بات آئے گی، بیٹا شہید ہونا چاہے گا شہید کر دوں گا، اسلام کی بات آئے گی، گھر والوں کی جان دینی پڑی جان دے دوں گا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑا تو پیش کر دوں گا۔ جہاں کربلا میں پیغمبر کے نواسے کے لخت جگر حضرت قاسم پیاسے تھے، حضرت حسین اٹھا کر لائے، ان دشمنوں سے کہا 3 دن سے یہ معصوم پیاسا ہے، اس کو تو پانی دے دو، اس کا قصور نہیں ہے۔ وہاں سنان بن انس اٹھے، انہوں نے اٹھ کر اس معصوم بچے پر تیر مارا، وہ تیر اس کے حلق کے قریب لگا، خون کا فوارہ پھوٹا۔ حضرت حسین نے اس خون کو ہاتھوں میں لیا، خون کو آسمان کی طرف اچھالا، عرض کی ربا اگر تو اس پر راضی ہے حسین بھی اس پر راضی ہے۔ حضرت حسین نے اس میدان میں نماز قائم کر کے حسینیت کو یہ درس دے دیا، وہ حسین کے نام لینے والوں مشکل سے مشکل معرکہ آ جائے، پانی نہ ملے، تیمم کر کے اپنے رب کے سامنے سر پہ سجود ہو جانا، رب کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ مسلمانوں وعدہ کرو اس نسبت سے نماز کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ کیا خیال ہے نماز کو وقت پر ادا کرو گے؟ انشاءاللہ مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔
اٹھو پھر قوت اسلام سے دنیا کو ہلا دو، پھر غیرت اسلاف سے دنیا کو جگا دو۔ جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام نہ بگڑے، سر جائے تو جائے مگر اسلام نہ بگڑے۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ وما علینا الا البلاغ۔